زندہ باد. اللہ ریان بنا ہم نے بنایا سیدھا کرے گا تب نے اسٹاپ لگے کون ڈگری میں بنا رہا ہے میری قبر میں کام آنے والے حشر کے میدان میں شفاعت بنانے والے اپنے نورانی ہاتھوں سے ہم گناہگار کو جامع کوثر پلانے والے جہنم سے نکالنے والے جنت میں لے جانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے پڑے آواز قرآن پاک میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست ہرگز نہ ہوں. آپ حالات کا معاشرہ جائزہ لیں, اپنے معاشرے کا, اپنے محلے کا, اپنے سوسائٹی کا جائزہ لیں تو آپ کو یہی پتہ چلے گا ہم آج وہ نہیں رہے جو ہم تھے. وہی شخص ہے جنت میں وہی شخص جائے گا جو میرے طریقے پر, میرے فرمان پر چلتا ہے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلتا ہے. آپ جنگ بدر کا واقعہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنے طرح جنگ کا اعلان کرتے ہیں, 313 صحابہ تیار ہوتے ہیں. 313 صحابہ میں بھی پورے نوجوان نہیں ہیں, کچھ بچے ہیں, کچھ نوجوان ہیں, کچھ بوڑھے ہیں. جاتے ہیں اس میں بھی کچھ منافق ایسے ہوتے ہیں جو ان کو بھڑکاتے ہیں, کہتے ہیں کہاں جاتے ہو, جنگ پہ جاتے ہو تمہارے گھر بار اجاڑ دیے جائیں گے, تمہارے کھیتی کو حذف کر دیا جائے گا, تم کہاں جاتے ہو. کہا جاتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کا فرمان ہے, ہم نبی جیسا کہتے ہیں ہم ویسا ہی کرتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ کیسے نبی ہیں, نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے. نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علم غیب کو بتائے, جو پیٹھ کے پیچھے جو باتیں ہوتی ہیں, جو چھپی باتیں, بری باتیں جو ہم سے بڑے ہیں اسے بتائے. لیکن وہ کیسے نبی ہیں جو میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میرے دل کے ہاتھ میں نہیں ڈالتے. یہ ایک نقطہ بیٹھ گیا صحابہ کرام کے دماغ میں. وہ جب گئے حضور کو خبر ہے, حضور تو ہے ہی عالم الغیب, وہ غیب کی خبر بتانے والے ہیں, اتنا سننا تھا. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دماغ میں یہ نقطہ بیٹھ گیا. جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, حضور فرماتے ہیں اے صحابہ اکرام تمہارے دماغ میں جو نقطہ بیٹھا آپ سن لو. آج یہاں پہ جو میں نشان لگا رہا ہوں, یہاں پہ شیبہ مرے گا, یہاں پہ نشان لگا رہا ہوں, یہاں پہ عتبہ مرے گا, یہاں پہ نشان لگا رہا ہوں, جس کا نام لیا ہے وہیں پہ مرے گا, اس کے علاوہ وہ کہیں نہیں مرے گا. تمہارے دماغ میں جو نقطہ ہے اسے نکال دو. اتنا فرماتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں اور ہی زیادہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جنگ کے میدان میں کھڑے ہونا ہوتا ہے کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں. جنگ جب شروع ہوتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے, کسی کے پاس ڈنڈے ہیں, کسی کے پاس تلوار ہے, کسی کے پاس وہ بھی نہیں. جب تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے جس سے میں لڑوں, آپ ہمیں کچھ عطا کر دیجیے تاکہ ہم جنگ کے میدان میں واپس چلے جائیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھجور کی ایک ڈالی کو توڑ کر دیتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیں, وہ ڈالی کو جھپٹتے ہیں, جھپٹتے ہی وہ کیا کرتے ہیں جنگ کے میدان کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. اتنے میں خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے, کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب کے چاہنے والے تمہیں میرے نبی پہ اتنا یقین ہے کہ وہ تمہیں کچھ بھی دے تم اسے لے کر جنگ کے میدان کی طرف دوڑ پڑے ہو, تو تم جاؤ, جب تمہاری یہ ڈالی جو تمہارے دشمن کی تلوار سے جب ٹکرائے گی تو ہم تمہیں فتحیاب کر دیں گے. اتنا ہی تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے میدان میں جب اترے ایمان پختہ تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پورے جمے رہے پتھر کی طرح تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا کی. اور جنگ کے میدان کے بعد جب انہیں فتح یابی ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ آج ہم 313 صحابہ ہیں, 313 صحابہ مل کر ہم 1000 پر بھاری پڑے ہیں, تو ہم جب لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے, جب ہماری تعداد بہت زیادہ ہوگی تو ہمارا اس وقت حال کیا ہوگا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابی تم پوچھتے ہو کہ تم آج 313 ہو تو ہزاروں پر بھاری ہو, تو تم سنو جب تم ہزاروں کی تعداد میں ہوگے تو تمہارا عالم یہ ہوگا کہ تمہاری حیثیت سمندر کی جھاگ کے برابر ہوگا. ایک لہر مار دیے جاؤ تو سب کے سب کنارے ہو جاؤ گے. آج ہمارا معاشرہ کیا ہے, آج ہمارے حالات دیکھیں, ہمارا معاشرہ کس طرح, ہمارا کلچر کس طرح ہو چکا ہے. آج ہمارے حالات ویسے, ہم بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, کیا ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں, ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. حضور نے فرمایا جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسے حشر کے میدان میں اسی کے مطابق اٹھایا جائے گا. آپ اپنے چہرے کو ایک بار آئینے میں دیکھیں,
آپ کا چہرہ مسلمان سے مل رہا ہے, آپ کا حلیہ مسلمان سے مل رہا ہے. ہم کپڑے ایسے پہنتے ہیں کہ ہمیں عورت کو پسند کرنا ہے, ہمیں اور ہماری کپڑے عورتوں کو پسند ہے. ہم ہیئر اسٹائل ایسے بناتے ہیں کہ عورت پسند کرے. ہمارا اسٹائل کیسے ہے؟ ہم ویسٹرن کلچر میں پورے ڈھالتے جا رہے ہیں. کیا ہم صحابہ کے مطابق چل رہے ہیں؟ کیا ہم حضور کے مطابق چل رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں چل رہے ہیں. ہمارا معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے کہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کوئی بھی مسلمان کے طور و طریقے پہ چل رہا ہے. حضور نے تو فرما دیا تم جنت میں کبھی جاؤ گے جب میرے فرمان کے مطابق چلو گے اور صحابہ کرام کے طریقے پہ چلو گے. کیا ہم چل رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں چل رہے ہیں. کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ اس لیے نہیں چل رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی تاریخوں کو بھلا دیا, اپنے صحابہ کی قربانیوں کو بھلا دیا, اپنے حضور کی قربانیوں کو بھلا دیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رونا بھول گئے. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہاری یاد میں تمہاری بخشش کے لیے رویا کرتے تھے, ربی ہو بلی امتی, ربی ہو بلی امتی, وہ کہتے رہتے تھے راتوں رات بھوکے بھوکے وہ تمہاری یادوں میں تمہاری بخشش کے لیے روتے تھے. کیا تم نے بلایا نہیں؟ اگر نہ بلائے ہوتے آج تم قرآن حدیث کے مطابق چل رہے ہوتے. تمہیں قرآن پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے, نہیں پڑھتے. قرآن سمجھنے کے لیے کہا جاتا ہے, نہیں سمجھتے. تمہیں کہا جاتا ہے کہ نماز فرض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو, میرے ہاتھوں کے گھنٹے. کیا ہم پڑھ رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں پڑھ رہے. حضور نے فرمایا اپنے قرآن پاک میں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسان اور جن سے عبادت ہی کے لیے پیدا کیا. کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ آج دیکھیے ایک چاند دیکھا مسجد آباد ہو گئی, ابھی دوسرا چاند دیکھیں مسجد ویران ہو جائے گی. پھر کہیں گے بابری مسجد کو ہم نے شہید کر دیا ہے, ہماری بابری مسجد کو شہید کر دیا. جب تم نماز نہیں پڑھو گے تو ایک وقت آئے گا تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیا جائے گا. تم چاہو گے نماز پڑھنا لیکن تمہیں نماز پڑھنے نہیں دیا جائے گا. نماز نہیں پڑھنے دیا جائے. تم روڈ پہ دیکھو, تم کہیں کہیں تو ایسے حالات ہیں روڈ پہ نماز پڑھو تو من ڈنگے مار کے پڑھا, کیوں مار کے پڑھا؟ تم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا. اب کسے دکھانے کے لیے تم نماز پڑھتے ہو؟ ایک دکھاوا, ایک معاشرہ ایک دکھاوے میں چل رہا ہے. ایک سوسائٹی کی کیا چاہیے؟ اسٹیٹس, گاڑی, بنگلہ. دیکھو بڑے بڑے فرعون آئے چلے گئے, اس کی قبر کی کیا حالت ہے؟ کفن تک نہیں محفوظ ہے. یہاں علماء کرام کو دیکھو, صحابہ کرام 2012 یا 2011 میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر انور پر بم گرنا تھا, قبر ظاہر ہوا. صحابہ اکرام کے جسم مبارک کو دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام کے جسم مبارک 1400 سال بعد ویسا کا ویسا ہی صحیح سلامت ہے. ان کے ماتھے میں چوٹ لگی, ان کے ماتھے سے خون جاری ہے. کیوں جاری ہے؟ کیونکہ وہ 1400 سال جیسے جیسے دفنائے گئے تھے 1400 سال بعد بھی ویسے ہیں. کیوں ویسے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلا اور حضور کی فرمانی کے مطابق چلے, کبھی نافرمانی نہیں کی. صحابہ تو وہ ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی فرما دیتے, ان کے فرمان کے مطابق چلنے کے لیے, ان کے فرمان کے مطابق ان کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان دیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ ایک گستاخی رسول جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا, نبوت کا دعویٰ کیا, تو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خط بھیجا تو کہا ایک سال آپ نبی بن کر رہیے, ایک سال ہم نبی بن کر رہے ہیں. لکھنا کہنا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنا خط لکھا اور خط میں ایسی باتیں تھی کہ انہوں نے لکھا اور اعلان کیا, اعلان کرنا تھا کہ کون ہے جو خبیث کے پاس اس کو لے کے جائے گا. صحابہ کرام کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حکم دے گا اس کی جان چلی جائے گی, پکا جان جائے گی. لیکن ایک صحابی ہے بہت ہی زیادہ بزرگ ہے, لاغر ہے, بہت ہی زیادہ کمزور ہے, وہ لاٹھی کے بل چلا کرتے ہیں, ان کے منہ میں کھجور ہے. کوئی فرمان کے مطابق کوئی دوسرا کھڑا نہ ہو جائے, اپنے منہ سے کھجور پھینکتے ہیں, لاٹھی کے بل کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جاؤں گا. انہیں پتا ہے میں شہید کر دیا جائے گا, لیکن حضور کا فرمان ہے, حضور کے فرمان کے مطابق دیکھیے محبت دیکھیے. وہ کھڑے ہو گئے تو انہیں تیار کیا گیا, لگ رہا تھا کوئی مجاہد گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے. جب گئے تو انہیں شہید کر دیا گیا. حضور نے خبر دی فلاں صحابی کو شہید کر دیا گیا. یہ وہ صحابہ ہے جنہیں حضور کے مطابق چلے, اللہ کے فرمان کے مطابق چلے تو پوری دنیا آج قیامت تک بھی ان کا نام چلتا رہے گا اور حشر کے میدان میں انہیں بنا حساب و کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا. لیکن آپ میں نے جو کہا آپ سوچئے اور سمجھیے, آپ نماز نہیں پڑھیں گے, آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیا جائے گا. آپ روزہ نہیں رکھیں گے, آپ کے حالات ایسے رکھیں گے, آپ کو روزہ نہیں رکھنے دیا جائے گا. آپ بے حیائی کریں گے, آپ نماز کو چھوڑیں گے, آپ پردے کو چھوڑیں گے. وقت ایسا آئے گا آپ کے پردے کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا. آپ پردہ کیجیے گا لیکن آپ کو پردہ نہیں کرنے دیا جائے گا. آپ بات کو سمجھیں, حضور کے مطابق چلیں, صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں, حضور کی زندگی پڑھیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں, اپنے بچے کو حضور کو صحابہ کے بارے میں بتائیں. آپ کے بچے آگے چل کر عاشق رسول بنتے ہوئے نظر آئیں گے, عاشق رسول بنیں گے اور آپ کے بچے یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے.